اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہماری طرف غلط منسوب کر دیتے تو ہم آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالتے، یعنی آپ کو پنپنے نہیں دیتے۔ اس کی وجوہات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نسبت ہوتی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، خدا کی طرف۔ تو اللہ اپنی طرف جھوٹی نسبت کو نہیں پھیلنے دے گا، اور ایسی شخصیت سے جس کی بات پر لوگ یقین کر رہے ہوں۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہیں کرنے دیتے، بشرطے کہ ایسی شخصیت اللہ کی طرف بات کی نسبت کرے جس کے سے لوگوں کو وہم ہو سکتا ہو کہ واقعی یہ کس کا قانون ہے؟ اللہ کا قانون ہے، واقعی یہ بات اللہ کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے قانون کی اور اللہ کی باتوں کی کس قدر ویلیو ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو ایک آدمی ہے جس کی نظر میں اپنی بات کی خود بھی کوئی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی بات کر دیتا ہے، لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے آگے غلط بیانی سے کام لیا، کچھ بگاڑ دی، تو یہ سوچتا ہے کہ یار چلو میری بات ہے نا، اگر کسی نے غلط آگے پیش کر دیا اس کو تو تھوڑا سا غصہ آئے گا نا اس کو۔ لیکن جس کی نظر میں اپنی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے تو جتنی زیادہ ویلیو ہوگی اسے غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ایک کا انتخاب نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمتر لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے آپ اپنے پیغام کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے، کسی کو بھی اٹھا کے بھیج دیا۔ ولیمے کی دعوت لوگوں کو ملتی ہے نا، ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے نا، تو ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ کچھ لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں فون پہ کہہ دیا ولیمہ ہے، کارڈ کیوں نہیں بھیجا؟ ایسے نازک مزاج لوگ ہیں نا بہت سارے سوسائٹی میں، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ میری شادی تھی، کئی دفعہ حادثہ ہوا ہے، یہ حادثہ یا خوشی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، تو ایک دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، ہوا تو ہر دفعہ ہی ہوگا ایسے، لیکن اب ایک دفعہ والا مجھے زیادہ یاد رہ گیا۔ اب جس نے ایک شادی کرنی ہوتی ہے نا وہ تکلفات کرتا ہے، تمبو لگیں گے، ولیمے ہوں گے، لڑکی والے آ رہے ہیں، لڑکے والے جا رہے ہیں، کارڈ بٹ رہے ہیں، نور چشمی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کارڈ پہ لکھا جا رہا ہے، اور آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سعادت رہے گی۔ اب جس کی ایک ہو تو وہ یہ سارے تکلفات کرے، جس نے یہ کئی دفعہ اس کو، یعنی اللہ معاف فرمائے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی گھر میں بھی بیان سنے جاتے ہیں نا۔ اب جس نے یہ کہ بھائی یہ شادی تو زندگی کا حصہ ہے، جب موقع ملے کر لو، موقع ملے کر لو بھائی، اس کو آسان بناؤ، تو وہ کہاں ان تکلفات میں پڑے گا کہ جی تمبو لگ رہا ہے اور ہال بک کرایا جا رہا ہے اور کارڈ چھپ رہے ہیں۔ او بھائی ہماری ایک رشتہ میسر ہو گیا ہے، شادی کرنی ہے تو کر دیں، نہیں کرنی ہے تو انکار کر دیں، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے واقعات سنا ہے نا، ایک جگہ میں نے پیغام ونس اپون اے ٹائم بھیجا تھا، انہوں نے کہا 6 مہینے بعد، میں نے کہا پھر 6 مہینے بعد ہی دیکھیں گے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اس وقت تک ہماری کہیں نہیں ہوئی تو دوبارہ ٹرائی کر لیں گے، اگر ہو گئی تو پھر آپ کہیں اور کر لیں۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کا انتظار نہیں، میں نے کہا بھائی 6 مہینے کا انتظار میں کر رہا ہوں، لیکن اس دوران کوئی اور رشتہ آ گیا تو ہم وہاں کر لیں گے، آپ کو اور مل گیا تو آپ وہاں کر لیے گا، کہیں بھی نہیں ہوئی نہ آپ کے نہ ہماری تو پھر دوبارہ رابطہ کر لیں گے۔ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد ہے، ہو سکتا ہے امام مہدی آ جائیں 6 مہینے سے پہلے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے ہمارا، وہ جہاد میں لگائیں گے نا، وہ تو آتا ہی تو جب ایک چیز کو آسان بنایا جاتا ہے نا، آسان، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا بھائی پسند ہے تو ابھی کر لو، نہیں پسند ہے تو پھر جب ہوگا تو اس وقت دیکھ لینا ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو آدمی کیوں 1 سال 2 سال کے لیے باؤنڈ کرے؟
تو مجھے یاد ہے اس طرح ہمارا تو سیٹ اپ اسی طرح ہوا. تو اب اس میں ہمارے پاس ولیمے کی سنت بھی زندہ کرنی ہے, تو کارڈ وارڈ چھپانے کا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ تکلف. تو ہم نے دیسی طریقے سے فون کر کے لوگوں کو دعوت دی, بھائی آج میرا ولیمہ ہے, کائنڈلی آپ آ جائیے گا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ اب تو ہم تھوڑے مشہور ہو گئے نا, لوگ تھوڑا سا احترام کرنے لگے. شروع میں تو بے تکلف تھے لوگ, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی ولیمے کا, فون کیا آ جانا. میں نے کہا اور کون سا طریقہ بھائی, کارڈ ہوتا ہے پراپر. ہم تو جب تک, ہمارے بعض ایسے ریلیٹیو تھے, انہوں نے کہا جب تک ہمیں پراپر کارڈ نہیں ملے گا ہم نہیں آئیں گے. میں نے کہا آپ آ جائیں, آپ کی نوازش کی بات ہے. نہیں جی ہم نہیں آئیں گے. چلیں پھر, آپ نہیں آئیں گے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو اب یہی تو نہیں کہ ایک آدمی پہ ہم سارا ٹائم برباد کریں. آئے پھر بھی کھانا ہے نا, پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے وہی یاد آتا ہے کہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ جی وہ ایک رشتہ ہے, تجھے گھر داماد بننا پڑے گا. اس نے کہا یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی قبول ہے, چلو ٹھیک ہے. تو اب کیا مجھے وہ یاد رہا نا وہ واقعہ کہ جی کارڈ نہیں دیا ہم نے پراپر, دیسی طریقے سے بتا دیا, تو ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے. اب ہماری تو مجبوری تھی نا, ہم نے ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی تو پھر تو ہم سارے دھوم دھام سے کرتے. اب ہماری تو مجبوری تھی. لیکن نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو جب ویلیو دینا چاہتے ہو تو آپ اس میں تھوڑے سے تڑکے لگاتے ہو. کارڈ چھپاؤ گے, پھر کارڈ بھی غریبوں کے الگ ہوتے ہیں, مالداروں کے کارڈ ہی بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. اتنے لمبے لمبے موٹے موٹے کارڈ ہوتے ہیں, ان پہ چمکیلے حروف سے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے, اور مور کے پروں کے اس میں وہ دھاگے ہوتے ہیں. تو یہ شو کیا جاتا ہے کہ گویا ہم اپنی انویٹیشن کو ایک ویلیو دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے چلتے پھرتے کہہ دیا ابے بھائی ابے یار مجھے یاد آیا تو بھی آ جانا ولیمے میں چل. یہ اس کی علامت ہوتی ہے آپ اپنی بات کو, آپ اپنی دعوت کو خود بھی ویلیو نہیں دے رہے. یہی مطلب سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں. اب نکاح میں, شادی بیاہ میں تو یہ غلط اس لیے ہے کہ اسلام نے اس کو آسان بنایا, تو آسان رکھو بھائی. کوئی کارڈ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, زبانی کہہ دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اصولی طور پر اتنی بات درست ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو ویلیو دینا چاہتا ہے تو اپنا پیغام پراپر وے میں وہ دیتا ہے, ریکارڈ کراتا ہے, اس پہ جو لیٹر ہیڈ ہے اس پہ لکھے گا, اس پہ اسٹیمپ ہوگی. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بھی کاغذ پہ لکھا اور پیغام پکڑا دیا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم گاؤں میں تھے, دورہ صرف وغیرہ کرنے جایا کرتے تھے, تو ہم نے نا اپنے گھر میں خط لکھا سگریٹ کے ڈبوں پہ. کسی نے کہا یار گھر والوں کو خیریت بتا دو, فون کا اتنا رواج نہیں تھا, تو ہم نے کیا کیا, وہ سگریٹ کے ڈبے نا ہم لوگوں نے اور اس پہ خط لکھ دیا. تو ہمارے گھر والے اتنا غصے ہوئے, میں بالکل بچہ تھا اس وقت, کہ بھئی یہ کون سا طریقہ خط لکھنے کا یار, کوئی ایک کاغذ خرید لیتے. بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تو لاؤبالی پن میں ہم نے لکھ دیا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جب کوئی سوال بھیجتا تھا نا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو پراپر کاغذ پہ اگر سوال نہیں لکھا ہوتا تھا تو حضرت جواب نہیں دیتے تھے. جیسے کسی نے کیا کہ جی سوال ایسے لکھا کہ کوئی بھی کاغذ ملا پڑا ہوا پھٹا پرانا سا, اپنا مسئلہ لکھ دیا, طلاق کا یا وراثت کا کچھ بھی, تو حضرت دیکھتے تھے نا کہ پراپر کاغذ بھی استعمال نہیں کیا تو وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو اپنے سوال کی خود ہی قدر نہیں ہے, آپ سے اتنا نہیں توفیق ملتی کہ ایک پراپر کاغذ لیتے, اس پہ تمیز سے کچھ تحریر لکھ لیتے. آپ نے ہمارے ٹائم کو ایسے برباد سمجھا ہوا ہے. جب آپ اپنی بات کو خود ہی ویلیو نہیں دے رہے تو ہم ویلیو کیوں دیں؟ تو یہ انسانوں میں طریقے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. جب آپ کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے دنیا میں تو دیکھتے جو سب سے زیادہ جو پرسنالٹی جن کی اچھی ہوتی نا, ان صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا کرتے تھے. مائک صحیح نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کا انتخاب کرتے تھے. کیوں؟ جب وہ دربار میں جائیں گے تو پرسنالٹی دیکھ کر بادشاہ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کسی معمولی, معاذ اللہ, معمولی شخص کا نمائندہ نہیں ہے, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, وہ بات کو ویلیو دے گا. تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ جس اللہ نے اپنا پیغام انسانوں کو بھیجنا تھا, تو وہ اللہ اس کے لیے جس انسان کی سلیکشن کرے گا
کیا وہ کم نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ گونج رہی آواز یار، بند کریں نا اوپر کے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کم شخصیت کا انتخاب کرے؟ اسی لیے اللہ جب پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں نا تو وہ اس قوم کے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، بلکہ روئے زمین کے سب سے بہترین پرسنالٹی کے لحاظ سے، اور ان کی زندگیاں ہر عیب سے پاک ہوتی ہیں. کبھی ان کی طرف لوگوں نے انگلیاں نہیں اٹھائی ہوتی، کوئی الزام نہیں لگا ہوتا کبھی ان کے اوپر، نہ کردار پہ کوئی الزام، نہ اخلاقیات پہ، نہ جھوٹ کا الزام. جو چیزیں انسان کے، یار اس کو صحیح کریں بیبی، آواز بہت گونج رہی ہے تو کم کر دیں آواز، گونج تو نہ ایکو ختم کریں اس کا. تو ان کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کیریکٹر پہ کبھی بھی الزام نہیں لگتا. کیریکٹر کا مطلب جھوٹ نہیں بولا ہوتا کبھی انہوں نے زندگی میں، اور کبھی ان سے خیانت ثابت نہیں ہوتی، کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی ہوتی انہوں نے. یہ تمام چیزوں سے اللہ پیغمبروں کو پاک رکھتے ہیں، ایسی شخصیتوں کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ اللہ ایسا کرتا کیوں ہے، جو اصل میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کے قانون کی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں نہ کوئی رخنا نہیں آنا چاہیے، کسی بھی لحاظ سے لوگوں میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ انسانوں کا قانون ہے، لوگ ڈبل مائنڈڈ نہ ہو اس میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، ہماری نظر میں اللہ کے قانون کی ویلیو سے زیادہ حکومتوں کے قوانین کی ویلیو ہے، کلچر کے قوانین کی ویلیو ہے، سوسائٹی کے قوانین کی ویلیو ہے. اللہ کے قانون کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں سے جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے. جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو نا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے، تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مت لگو. اگر آپ کو، میں ایک جم ٹرینر تھا، اس کے پاس میرا جانا، وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا. میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا، یہ مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ، یعنی مولوی سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی؟ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے، ہمارے لبرل دوست ہیں، میں چھوڑا یار مولوی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. وجہ اس کی یہ کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتا ہے یار یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے، تو فضول قسم کے، نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا، نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں، نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے. بس یہ بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے، اس کی وراثت دے دو، اس کے ماں باپ کے یہ حقوق، اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی، اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے، اور اگر جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا تو 40 دن نماز. کبھی یہ فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا؟ آزاد. ایک ہدف بنا کے فوکس کیا، ترقی، اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر، یار تمہارا ان مولویوں سے کیا. اچھا یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو، ایجوکیٹڈ آدمی ہو، ایک سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی، کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے؟ اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں. کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں، آپ کو میں سنتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا، میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا. وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر کے بچے پیدا کرو ہے، کیا فضول قسم کی بات، یہ بھی وہی نکلے. یعنی وہی دقیانوس، وہ پرانے نہیں، وہ پرانے زمانے کے
क्या बच्चे बच्चे पैदा करो, दो हों तमीज के, डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एजुकेटेड हो, एटीट्यूड हो तमीज से, पापा वे आर यू गोइंग, ठीक है ना, मम्मा आप क्या कर रही हैं, आप ये जो हम जब कहते हैं ना मम्मा आप क्या कर रही हैं, वो कुछ और होता है, यानी आप चाय क्यों नहीं बना रही। जब ये पढ़े लिखे जो जो नाम निहाद लेबरे जब कहते हैं ना मम्मा आप क्या कर रही हैं, तो ये वो वाला क्या कर रही नहीं होता समझ ना, इसका मतलब मम्मा आपकी शादी अब्बा से हुई है, अब कर क्या रही हैं आप, ये वो बहुत खतरनाक किस्म का होता है वो हिसाब किताब उनका। उनके ये छोटे छोटे मसाइल नहीं है भाई, गरीबों के मसाइल क्या हैं, बीवी मेरी खिदमत नहीं कर रही, चाय नहीं बनाती, और मैं समझा रहा हूँ और मेरी अम्मा से तमीज से बात नहीं करती, और औरत को ये कि मेरा मियाँ जो है टाइम नहीं दे रहा मुझे, मैं इंतजार में बैठी रहती हूँ, आता नहीं है। अब जब मजहब से दूरी हो रही है ना, तो ये चाय वाय के मसाइल नहीं है, अभी तो बड़े खतरनाक मसाइल चल रहे हैं सोसाइटी में। बेगम को ये होता है कि पता नहीं क्या मसला क्या है, ये जो मोबाइल में जो वसीम लिखा हुआ है, ये वहीद है, ये वहीदा तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। और मर्द को औरत पे, अपनी बेगम पे बड़े बड़े इश्कालात हो रहे हैं। मेरी बेगम जनाब वीडियो कॉल पे बात करती है, उसका कोई फ्रेंड है, मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ, यार ये सोसाइटी जा किधर को रही है। पहले तो मसाइल ही कुछ और थे, सास बहू के झगड़े थे, अब कुछ और मसले खड़े हो गए हैं। ये है जी तहजीब याफ्ता कौम, गए मौलवियों से दूर भागो, तो मौलवियों से आप दूर भागो, आप सेहत को फोकस करें, हो सकता है सेहत अच्छी हो जाए आपकी, आप पैसे को फोकस करें, हो सकता है आपके पास दौलत भी ज्यादा आ जाए, क्योंकि आप हर उस आदमी को वैल्यू दे रहे हैं जो दौलत कमाने के तरीके बता रहा है आपको, हर उस आदमी को वैल्यू दे रहे हैं जो आपकी सेहत के लिहाज से आपको गाइड कर रहा है। आप मौलवियों को वैल्यू इसलिए नहीं दे रहे कि वो जन्नत जहन्नम की बात करता है, आप कहते हो रहते हम यहाँ पर हैं, और मौलवियों के पास बैठो तो बातें कोई और जहान की करते हैं, तो जिस जहान में हम रहते हैं वहां की बातें करो ना हमारे सामने। तो मेरे भाई मौलवी आपके सामने जन्नत जहन्नम की बात इसलिए करते हैं कि हम यहाँ रहते तो हैं लेकिन रहने के लिए आए हैं नहीं, ये बात आपको मौलवी समझा रहा है, और मौलवी क्या अल्लाह समझा रहा है कि तुमने यहाँ रहना नहीं है, इस दुनिया से दिल ना लगाओ, इसमें अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश जरूर करो, मगर इस जिंदगी को अपना बाप मत बनाओ, इसको हदफ मत बनाओ, मरोगे खत्म हो जाओगे, खुदा ने तुम्हें यहाँ के लिए पैदा नहीं किया। ये मौलवी के अलावा आपको कोई बात नहीं, कोई नहीं बताएगा। आजकल कुछ स्कॉलर आ रहे हैं कहते हैं ये बात आपको कोई मौलवी नहीं बताएगा, कह रहे होते हैं ना, ये मैं बता रहा हूं, तो मैं उल्टा कह रहा हूं, ये बात आपको सिर्फ मौलवी ही बताएगा, मौलवी के अलावा कोई भी नहीं बताएगा कि तुम यहाँ के लिए पैदा ही नहीं हुए हो।